شہزادی اور بلب میں رہنے والی پری۔ صدیوں پہلے ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام منورہ تھا۔ اس سلطنت کی خاص پہچان یہ تھی کہ وہاں اندھیرا کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ ہر گلی، ہر باغ اور ہر کمرہ روشنی میں نہایا رہتا۔ اس روشنی کا راز عام چراغ یا مشعل نہیں تھے، بلکہ وہ جادوئی بلب تھے۔ یہ بلب عام انسانوں نے نہیں بنائے تھے، بلکہ بلب کی پریاں بناتی تھیں۔ یہ پریاں روشنی کی نگری سے آتی، ایک بلب کو اپنے لمس سے جگمگاتی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے روشن رہتا۔ شہزادی عالیہ انہی بلبوں کو دیکھ کر بچپن سے حیران رہتی۔ اسے یقین تھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور بجلی آسمان پر چمک رہی تھی، شہزادی نے محل کے باغ میں چہل قدمی کی۔ وہاں ایک بہت بڑا کرسٹل کا بلب تھا جو سب سے زیادہ چمکتا تھا۔ اچانک اس کے اندر سے ایک روشنی پھوٹی اور ایک ننھی سی پری نمودار ہوئی۔ وہ کسی قید میں نہیں تھی، بلکہ آزاد، خوش اور مسکراتی ہوئی۔ اس کے بال جگنوں کی طرح چمک رہے تھے اور پر شیشے کی مانند شفاف تھے۔ پری نے کہا، میں لوما ہوں، روشنی کی محافظ پری۔ تم ہی وہ شہزادی ہو جسے ہم برسوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ شہزادی حیران ہو گئی، میں؟ لیکن کیوں؟ لوما نے جواب دیا، کیونکہ اندھیروں کی دنیا کے سائے ہماری نگری کو نگلنا چاہتے ہیں، اور صرف انسانوں کی ہمت و دوستی ہی بچا سکتی ہے۔ پری نے شہزادی کو بتایا کہ بلب صرف روشنی کے لیے نہیں، بلکہ طاقت کے مرکز ہیں۔ ہر بلب میں ایک روشن لہر بندھی ہے جو اندھیرے کو دور رکھتی ہے، لیکن حال ہی میں کچھ بلب بجھنے لگے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ظلمت کا دیو جاگ گیا تھا۔ وہ دیو ہر اس جگہ اندھیرا پھیلاتا جہاں روشنی کمزور ہوتی۔ اگر وقت پر کچھ نہ کیا جاتا تو پوری سلطنت منورہ تاریکی میں ڈوب جاتی۔ شہزادی نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے سفر کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ لوما پری اور شہزادی عالیہ نے مل کر 3 بڑے سفر کا منصوبہ بنایا۔ چمکتی جھیل جہاں سے روشنی کے موتی ملتے تھے، آسمانی پہاڑ جہاں سب سے پہلا بلب روشن ہوا تھا، اور آخر میں اندھیروں کی وادی میں جا کر ظلمت کے دیو کا مقابلہ کرنا۔ شہزادی نے اپنے شاہی لباس کو چھوڑ کر عام مسافر کا روپ اختیار کیا۔ لوما نے اسے ایک ننھی مشعل دی جس میں روشنی کبھی ختم نہ ہوتی۔ چمکتی جھیل کا منظر جادوئی تھا۔ پانی کے نیچے موتی جگنوں کی طرح چمک رہے تھے، مگر جھیل کے کنارے سیاہ کوے بیٹھے تھے جو کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ شہزادی نے ہمت سے آگے بڑھ کر کہا، میں ان موتیوں کو اپنی سلطنت کی خاطر لینا چاہتی ہوں، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ کووں نے مشورہ کیا اور کہا، اگر تم سچائی کے ساتھ آئی ہو تو ہم راستہ دیں گے۔ یوں شہزادی نے روشنی کے موتی حاصل کیے جو ان کے سفر کی پہلی کامیابی تھی۔ دوسری منزل آسمانی پہاڑ۔ یہ پہاڑ بادلوں سے بھی بلند تھا، وہاں برفانی ہوائیں چلتی تھیں۔ پری اور شہزادی کئی دن تک چڑھتی رہیں۔ راستے میں برفانی بھیڑیے آئے، مگر شہزادی نے اپنی مشعل کی روشنی سے انہیں بھگا دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرانا بلب لگا تھا جو بجھنے کے قریب تھا۔ شہزادی نے جھیل سے لائے گئے موتی کو بلب کے قریب رکھا تو وہ پھر سے جگمگا اٹھا۔ لوما نے کہا، یہ بلب باقی سب بلبوں کو طاقت دیتا ہے، تم نے سلطنت کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اب سب سے مشکل مرحلہ آیا۔ ظلمت کا دیو وادی کے بیچ میں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ للکارا، یہ دنیا اندھیرے کی ہے، روشنی کی نہیں۔ شہزادی آگے بڑھی اور کہا، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مات دیتی ہے، کیونکہ ایک
ذرا سا چراغ بھی ہزار اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ پری نے اپنے پروں سے روشنی پھیلائی، شہزادی نے اپنی مشعل بلند کی اور دونوں کی طاقت مل کر آسمان تک جا پہنچی۔ دیو چیخ مار کر بکھر گیا اور وادی پھر سے روشن ہو گئی۔ جب وہ دونوں واپس سلطنت آئیں تو ہر بلب پہلے سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ رعایا نے شہزادی اور لوما پری کا خیر مقدم کیا۔ اس دن سے شہزادی عالیہ اور لوما نے نہ صرف دوستی بلکہ روشنی کی شریک محافظ بن گئی۔ وہ ہر رات ایک ساتھ بلبوں کی نگرانی کرتی اور ہر صبح بچوں کو یہ سبق دیتی کہ روشنی کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی ہے اور اصل جادو دوستی اور ہمت میں چھپا ہے۔